اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، نیکسٹ ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اس کا نام ہے کارل مارکس ویوز آن پرولیٹیرین ڈکٹیٹرشپ، کہ پرولیٹیرین ڈکٹیٹرشپ کیا ہے اور کارل مارکس جو ہے اس کے بارے میں کیا ویوز ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کمپوزیشن کس طرح سے ہوگی، یعنی کہ جو پرولیٹیرین کلاس کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ کون کون سے لوگ ہیں، یا ان کی کمپوزیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ کارل مارکس کہتا ہے کہ نیچرلی طور پر، فطرتی طور پر جو پرولیٹیرین کلاس ہوتی ہے وہ ہمیشہ میجارٹی میں ہوتی ہے ہر سوسائٹی کے اندر۔ مزید کارل مارکس یہ کہتا ہے کہ جو پرولیٹیرین کلاس ہوتی ہے وہ مشتمل ہوتی ہے ورکرز، لیبرز اور ڈیلی ویجز جو ہوتے ہیں، یعنی کہ عام طور پر جو مزدور طبقہ ہوتا ہے اس کے اوپر یہ یعنی کہ ڈیپینڈ کرتی ہے، جو ڈیلی ویج ارنرز ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ کلاس جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ ان سے مل کر یہ کمپوز ہوتی ہے۔ لہٰذا نیچرلی طور پر اس کی جو میجارٹی ہوتی ہے وہ باقی تمام کلاسز کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دراصل جب کارل مارکس یہ کہتا ہے کہ پرولیٹیرین ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے، تو پرولیٹیرین ڈکٹیٹرشپ کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ڈیموکریسی آف میجارٹی ہونی چاہیے، کیونکہ پرولیٹیرین جو ہیں وہ میجارٹی کے اندر ہیں اور وہ لیبرز ہیں، اور لہٰذا جب لیبرز کی حکومت ہوگی تو مطلب پرولیٹیریٹ کی حکومت ہوگی، اور جب پرولیٹیریٹس کی حکومت ہوگی تو ہم کہیں گے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ میجارٹی آف پیپل کی ڈیموکریسی جو ہے وہ آ گئی ہے۔ لہٰذا جو پرولیٹیریٹ موومنٹس ہے از دا موومنٹ آف میجارٹی، ہم اس کو کہیں گے ود دا انٹرسٹ آف میجارٹی۔ تو مطلب پرولیٹیرین موومنٹ کے اندر میجارٹی کے لوگ رول کریں گے، اور میجارٹی کا جو انٹرسٹ ہے، میجارٹی لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے اس کو وہ فروغ دیں گے۔ لہٰذا کارل مارکس اس بات کے اوپر بھی یقین رکھتا ہے کہ اگر پرولیٹیریٹ کلاس جیت جاتی ہے تو یہ مطلب اسی وقت جیت سکتی ہے جب ایک بلڈی ریولیوشن آئے گا، کیونکہ کارل مارکس یہ سمجھتا ہے کہ جو ریولیوشن ہوتا ہے وہ کبھی بھی پیسفل ایولیوشن کے تحت نہیں آ سکتا، بلکہ جب ریولیوشن لانا ہوگا وہ ایک بلڈی ریولیوشن ہی ہوگا، اس کے بعد پرولیٹیریٹ کلاس جو ہے وہ کامیاب ہو سکے گی۔ وہ کہتا ہے کہ جب سکسیسفل ریولیوشن آئے گا تو جتنے بھی قسم کے ٹائٹینک فورسز ہیں، جو بڑی بڑی کیپیٹلسٹ ہیں، ان کو وہ کرش کر دیں گے، یعنی کہ لیبر جو ہیں ان کو وہ کرش کر دیں گے، اور پھر جو ہے اس کے بعد جب بلڈی ریولیوشن آ جائے گا اور پھر ہوگی فارمیشن آف دی سوشلسٹ پولیٹیکل پارٹی، پھر سوشلسٹ پولیٹیکل پارٹی کا قیام عمل میں آئے گا۔ اچھا، کمیونسٹ مینیفیسٹو جو کہ کارل مارکس کی بک ہے، اس کے اندر اس نے ریولیوشن آف ورکنگ کلاس کو کس طرح سے ڈسکرائب کیا، مطلب وہ کہتا ہے کس طرح سے ریولیوشن آئے گا۔ وہ کہتا ہے کہ ریولیوشن لانے کے لیے 2 سٹیپ ہیں۔ پہلے سٹیپ کے اندر اب وہ کہتا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ورکنگ کلاس ہوگی اس کا مطلب ان دا ورکنگ کلاس ریولیوشن از دا رائزنگ آف پرولیٹیریٹ ٹو دی پوزیشن آف رولنگ کلاس۔ مطلب پہلے سٹیپ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے ریولیوشن لانا ہے تو جو ورکنگ کلاس ہوگی اس کو آپ نے رولنگ کلاس کی پوزیشن پر لے کر آنا ہے۔ مطلب جہاں پر آج مطلب اس وقت کے کیپیٹلسٹ تھے، آپ نے ان کو ان کی پوزیشن پر لے کر آنا ہے، اور پھر نمبر 2 کے اوپر آپ نے کرنا ہے دین دیئر از وکٹری آف ڈیموکریسی، پھر ہوگی ڈیموکریسی کی کامیابی، یعنی کہ اس کے بعد پھر مطلب ان کی سوشلسٹ پارٹی جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ یہاں پر مارکسزم کا آئیڈیا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مطلب مارکسین آئیڈیا کے مطابق یہ مطلب اخذ کیا جاتا ہے جو کمیونسٹ مینیفیسٹو کے اندر اس نے بیان کیا ہے، کیونکہ کمیونسٹ مینیفیسٹو کو بائبل آف کمیونزم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اس نے کہا کہ جو پرولیٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ ہوگی وہ ہمیشہ وائلنٹ مینز کے ذریعے ہی حاصل ہو سکے گی، یعنی کہ بلڈی ریولیوشن کے ذریعے ہی۔ کارل مارکس کہتا ہے کہ آپ پیسفل ایولیوشن کے ذریعے کسی بھی قسم کے ریولیوشن کو کسی بھی قسم کے تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن مطلب وہ کہتا ہے کہ یہ والا جو ریولیوشن ہوگا یہ پیسفل ایولیوشن کے ذریعے نہیں آ سکے گا۔ لہٰذا یہاں پر وہ کہتا ہے کہ دا پرولیٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ ڈائریکٹڈ ٹورڈز اچیومنٹ آف 2 اینڈس، کہ جب پرولیٹیریٹ کی ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی تو اس وقت وہ 2 کام کرے گی۔ مطلب جب ریولیوشن آ جائے گا تو اس کے بعد 2 کام کیے جائیں گے۔ نمبر 1 کے اوپر یہ کیا جائے گا کہ جتنے بھی پہلے والے کیپیٹلسٹ کے یعنی کہ سٹرکچر ہے سوسائٹی کا، یا جتنے بھی کیپیٹلسٹ کے انسٹیٹیوشن ہیں سب کو ڈسٹرائے کر دیا جائے گا۔ مطلب جب ریولیوشن آ گیا، بلڈی ریولیوشن آ گیا، پرولیٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ آ گئی، ورکرز کی حکومت آ گئی، تو اس وقت
پہلے والے جتنے بھی کیپٹلسٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی سوسائٹی کے اندر اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا، چاہے وہ سوشل ہوں، پولیٹیکل ہوں یا کسی بھی قسم کے لیگل انسٹیٹیوشن کیوں نہ ہوں، سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور پھر سیکنڈ نمبر کے اوپر ان تمام انسٹیٹیوشنز کو ریپلیس کیا جائے گا ود نیو انسٹیٹیوشنز، اور یہ جو نیو انسٹیٹیوشنز ہوں گے یہ اس طرح سے مطلب ان کو بنایا جائے گا کہ یہ تمام قسم کی جو نیڈز ہیں پرولیٹیریٹ کلاس کی یہ اس کو سوٹ کریں، مطلب ان کی نیڈز کے مطابق ہوں، اور ان انسٹیٹیوشنز کو اس طرح کا بنایا جائے۔ اچھا، پھر نمبر 3 کے اوپر جو ہے کارل مارکس سملیرٹیز کو ڈیفائن کرتا ہے، مطلب سملیرٹی اولڈ کیپٹلسٹ کے اندر اور نیو کمیونسٹ اسٹیٹ کے اندر کیا کیا چیز جو ہے وہ سملر ہیں۔ تو اس کے اندر سملر یعنی کہ اگر اولڈ کیپٹل اسٹیٹ کے اندر دیکھیں تو جو کیپٹلسٹ امپلائر ہوتے تھے، یہاں جن کو ہم ایکسپلائٹر بھی کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ پرولیٹیریٹ کلاس کو ایکسپلائٹ کیا کرتے تھے، لہٰذا یعنی کہ اب ان کا عمل جو ہے یہ ان کے اوپر رپیٹ کیا جائے گا۔ جب اب نیو کمیونسٹ اسٹیٹ بنے گی، یا جس کو ہم پرولیٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ کا بھی نام دیتے ہیں، اب جب یہ کلاس بنے گی تو یہ سپریس کرے گی کیپٹلسٹ کو، مطلب جو کیپٹلسٹ کیونکہ مائنارٹی میں ہے، لہٰذا ان مائنارٹی کیپٹلسٹ کو اب یہ میجارٹی جو پرولیٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ ہے یہ ان کو سپریس کریں گے۔ لہٰذا دوسرے الفاظ میں اگر کہیں تو میتھڈ آف سپریشن جو ہے وہ بالکل سیم ہی ہے، لیکن ود ڈیفرنٹ لیبل انڈر ڈیفرنٹ پیپل، مطلب مختلف انداز سے اور مختلف لوگوں کے ذریعے۔ تو مطلب میتھڈ یہ چیز تو سیم ہی ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کو سپریس کرنے کا، باقی اب ان دونوں میں ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، ڈیفرنس اگر دیکھیں یعنی کہ اولڈ کیپٹل اسٹیٹ اور نیو پرولیٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ کے اندر، تو یعنی کہ یہاں پر ڈیفرنس یہ بنتا ہے دا نیو کمیونسٹ اسٹیٹ ایبالش آل کلاسز۔ جب کیپٹل اسٹیٹ تھی تو اس وقت صرف اور صرف ایک جو ہے وہ یعنی کہ زیادہ بڑی کلاس جس کو سمجھا جاتا تھا، اور وہ تھی کیپٹلسٹ کلاس صرف اور صرف، یا مطلب دوسری طرف تھی پرولیٹیریٹ کلاس۔ پرولیٹیریٹ کلاس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا اور ایکسپلائٹر ہوتے تھے کیپٹلسٹ والے، لہٰذا اب جب کمیونسٹ اسٹیٹ بن جائے گی تو وہ کسی بھی قسم کی کلاسز کو اجازت نہیں دے گی، یہ ہوگی کلاس لیس اسٹیٹ، جہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی کلاس نہیں ہے، ایسی اسٹیٹ جو کلاس لیس ہے۔ پھر نمبر 2 کے اوپر آئے گا ریپریزنٹ بائی میجارٹی، مطلب جو پرولیٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ ہوگی اس کی یہ خاصیت ہے کہ یہ مطلب میجارٹی اس کو ریپریزنٹ کرے گی، لیکن کیپٹل اسٹیٹ کے اندر جو تھی وہ مائنارٹی اس کو ریپریزنٹ کرتی تھی۔ نمبر 3 کے اوپر آتا ہے کانسٹنٹ آرگنائزیشنل ورک، مطلب پرولیٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ کے انڈر ہر وقت کچھ نہ کچھ آرگنائزیشن کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوتی رہے گی along with اکانومک ڈیولپمنٹ، مطلب اکانومک ڈیولپمنٹ بھی ہوگی اور آرگنائزیشنل ورکنگ بھی جو ہے وہ کنٹینیوسلی ہوتی رہے گی، لیکن ڈکٹیٹرشپ مطلب کیپٹل اسٹیٹ کے اندر جو ہے ان دونوں چیزوں کا فقدان تھا۔ پھر نمبر 4 فلی اپرچونٹی ٹو پرولیٹیریٹ ٹو ایجوکیٹ دیم سیلوز، اب چونکہ مکمل طور پر اختیارات جو ہیں وہ کمیونسٹ اسٹیٹ کے اپنے پاس آ چکے ہیں، کلاس لیس سوسائٹی بن چکی ہے، لہٰذا اب وہ کیا کریں گے کہ پہلے والا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس کو ری ایجوکیٹ کریں گے ود دا کنٹرول آف پرولیٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ، اور اس کے تحت وہ اپنے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ ان کے سب آرڈینیٹ ہی کیوں نہ ہوں، وہ ان کو نئے سرے سے ٹیچ کریں گے کہ، اور جتنے بھی یعنی کہ لوگ ہوں گے وہ ان کو اپنا فالوور بنائیں گے تاکہ جو آگے آنے والی لیڈرشپ وغیرہ ہے وہ کمیونسٹ اسٹیٹ کے تحت ہی بنے۔ اچھا، پھر نمبر 5 کے اوپر ہے ڈکٹیٹرشپ ول بی ایکسرسائز تھرو الیکٹڈ باڈیز، کہ جو پرولیٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ ہے وہ مطلب ایکسرسائز کرے گی اس کو الیکٹڈ باڈیز کے ذریعے، مطلب جو لوگ یعنی کہ میجارٹی جن لوگوں کو ووٹ دے گی اپنے ہی اندر سے، مطلب جو ورکنگ کلاس ہے وہ پھر ووٹنگ کا عمل کرے گی اور اپنے ہی لوگوں کو الیکٹ کرے گی اور ان الیکٹ کیے ہوئے لوگوں کو ڈکٹیٹرشپ دے گی، لہٰذا ہم پرولیٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ کو کہتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹرشپ آف میجارٹی ہے۔ پھر نمبر 6 کے اوپر ڈیموکریسی کو اس میں ٹرانسفارم کیا جائے گا، کیونکہ پرولیٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ کے اندر ڈیموکریسی کو جب ٹرانسفارم کیا جاتا ہے تو وہ ان ریئل ڈیموکریسی سے، کیونکہ جو کیپٹلسٹ سوسائٹی کے اندر جو ڈیموکریسی برائے نام ہوتی ہے وہ ان ریئل ڈیموکریسی ہوتی ہے، لیکن جو سوشلسٹ سوسائٹی جس کو کمیونسٹ اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر جو ڈیموکریسی بنے گی وہ ہوگی ریئل ڈیموکریسی، یعنی کہ ڈیموکریسی کو ٹرانسفارم کرتے ہوئے ان ریئل ڈیموکریسی
ڈیموکریسی آف ڈکٹیٹرشپ آف کیپٹلسٹ سے اس کو شفٹ کیا جائے گا ریئل ڈیموکریسی آف سوشلسٹ سوسائٹی کی طرف۔ پھر نمبر 7 کے اوپر جو چیز انشور کی جائے گی کہ وہ جتنی بھی سوشل نیڈز اور بیسک پرنسپلز آف لائف ہیں ان کے لوگوں کے، مطلب پرولٹیرین کلاس کے یا پرولٹیرین اسٹیٹ کے، ان تمام چیزوں کو انشور کیا جائے گا، اور وہ تمام چیزیں جو ہیں مطلب جتنی بھی ان کی سوشل نیڈز ہیں وہ پرولٹیرین لوگوں کی پوری کی جائیں گی۔ لہٰذا اس کے اصول کے تحت فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز کیپیسٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈس، کارل مارکس اس کے اوپر زور دیتا ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا اس کے مطابق ہی اس کو، یعنی کہ مطلب جس کو جتنی ضرورت ہوگی یا جس کی جتنی کیپیسٹی ہوگی اس کو اسی کے مطابق جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اچھا جی، مزید آگے کارل مارکس یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہو جائیں گے، یعنی کہ پرولٹیرین کلاس کے انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہو جائیں گے ریولیوشن کے بعد، تو پھر کیا ہوگا، جو پرولٹیرین کی ڈکٹیٹرشپ ہوگی اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ یہاں پر وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو ڈکٹیٹرشپ ہوگی، یعنی کہ جو پہلے دن بنی تھی پرولٹیرین ڈکٹیٹرشپ، وہ ٹرانزیٹری بنی تھی، وہ تھوڑے سے وقت کے لیے بنی تھی، وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنی تھی۔ اور جب یعنی کہ سوسائٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گی تو جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ اب دوبارہ یعنی کہ مطلب مزید آگے اس کو نہیں چلایا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد کیا ہوگا، جتنے بھی اسٹیٹ کے فنکشنز ہیں ان کو خود ہی یعنی کہ ایڈمنسٹر کرے گی اسٹیٹ اپنے بلبوتے کے تحت ہی۔ لہٰذا جتنی بھی پولیٹیکل ول ہے یا جو پولیٹیکل اتھارٹی ہے وہ اب اسٹیٹ کے انڈر ہی رہے گی، اینڈ دیئر ول بی این آئیڈیل اسٹیٹ، اور اس کو وہ نام دیتا ہے ایک آئیڈیل اسٹیٹ کا، کہ جب ریولیوشن بھی آ جائے گا، جب مطلب انسٹیٹیوشنز بھی بن جائیں گے، یعنی کہ انسٹیٹیوشنز ریپلیس ہو جائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے ایک آئیڈیل اسٹیٹ بن جائے گی، اور اس آئیڈیل اسٹیٹ کے اندر فری اینڈ ایکول ٹریٹمنٹ ہوگی سب کے ساتھ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن۔ نیکسٹ جو ٹاپک ہم نے اسی ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کارل مارکسز ویوز آن دا اسٹیٹ، کہ کارل مارکس اسٹیٹ کے اوپر کیا کہتا ہے، دی اسٹیٹ کے اوپر کارل مارکس کیا کہتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو اس کے یعنی کہ دیکھنے کے لیے کہ کارل مارکس اسٹیٹ کے اوپر کیا کہتا ہے، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جنرل ویو کیا ہوتا ہے، ایک عام یعنی کہ ویو کیا ہوتا ہے اسٹیٹ کا، اور کارل مارکس اسٹیٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر ہم جنرلی طور پر دیکھیں تو اسٹیٹ کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس کے اندر ایک پارلیمنٹ ہو یا کوئی ایک ریپرزینٹیو انسٹیٹیوشنز ہو جو تمام لوگوں کو ریپرزینٹ کرے، یا جس کے اندر بیٹھنے والے تمام لوگوں کی الیکٹڈ باڈیز ہوں اور وہ دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے، تمام لوگوں کے فائدے کے لیے، میجارٹی آف پیپل کے فائدے کے لیے ایسے قوانین بنائیں جس میں سب کا بھلا ہو۔ لیکن کارل مارکس کی جو اسٹیٹ کے بارے میں ویو ہیں وہ کچھ الگ ہے۔ کارل مارکس کہتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے اس کا ڈیولپمنٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کسی قسم کے ریپرزینٹیو انسٹیٹیوشن کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ کارل مارکس بلکہ اس کو الٹا کرٹیسائز کرتا ہے۔ کارل مارکس کہتا ہے کہ جو آج کی جس کو آپ ماڈرن اسٹیٹ کہتے ہیں، وہ اسٹیٹ دراصل ایک مشین ہے جس کے اندر ایک ڈومیننٹ اکانومک پاور جو ہے، یا مطلب جو اکانومک کلاس ہے اس کے پاس ساری کی ساری پاورز ہیں کہ وہ میجارٹی کے اوپر رول کر رہی ہے، اور وہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو، اپنی بنائی ہوئی ول کو میجارٹی کے اوپر امپوز کر رہی ہے، رادر دین پروموشن آف دی ویلفیئر آف اٹس پیپل ود کامن پرپز۔ وہ کہتا ہے کہ کسی ایک کامن پرپز کے اوپر تمام لوگوں کا فائدہ سوچے بنا جو اکانومک کلاس ہے وہ اپنی ول جو ہے زبردستی طور پر میجارٹی کے اوپر تھوپ رہی ہے، اور اس میں صرف ان کا اپنا فائدہ ہے، میجارٹی لوگوں کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کارل مارکس مزید جو ہے وہ یعنی کہ ماڈرن اسٹیٹ کو وہ کرٹیسائز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ یہ ایک ایسا ٹول ہے جس میں ڈومیننٹ کلاس جو ہے سوسائٹی کی، جو اکانومک کلاس ہے، وہ اس کو رول کرے گی۔ پھر نمبر 2 کے اوپر وہ کہتا ہے کہ اکانومی جو ہے وہی اس کا ایک ڈومیننگ فیکٹر ہے جو کہ مطلب تمام قسم کے سوسائٹی کے سٹرکچرز یا انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کرتا ہے۔ بس اگر کس کے پاس اکانومی ہے، یعنی کہ جس کلاس کے پاس اکانومی ہے وہی اس سوسائٹی کے تمام سٹرکچرز کو ریگولیٹ کرے
کرے گا، ان کو مینیپولیٹ کرے گا، ان کو ماڈیول کرے گا اور ان کے اوپر رول کرے گا. جس کے پاس نہیں ہے وہ پھر ان کے نیچے جو ہے وہ سپریس کیے جائیں گے. ہی اسٹیٹڈ، وہ مزید آگے کہتا ہے کہ اسٹیٹ ہیز نیور ایم ایٹ کامن گڈز آف دی کمیونٹی ایز اے ہول. کہ جو ریاست آج کی جو ماڈرن ریاست ہے جس کو مطلب کارل مارکس کرٹیسائز کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج کی ماڈرن اسٹیٹ کا کسی بھی قسم کا کامن گڈز کے ساتھ کوئی جو ہے اس کا لنک نہیں ہے، بلکہ اس میں جو میجارٹی ہے وہ اکانومی کلاس لوگوں کی ہے اور وہی تمام لوگوں کے اوپر رول کر رہے ہیں. اور یہ جو اکانومی کلاس ہے یہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اوپریس کرتے ہیں، سپریس کرتے ہیں اور ان کے اوپر رول کرتے ہیں. اچھا، اگر تھوڑی سی کلاسیکل تھیریز کے بارے میں دیکھا جائے کہ وہ اسٹیٹ کے بارے میں کیا کہتی ہیں، یا مطلب مارکسزم کی جو اسٹیٹ ہے اس کے بارے میں اور جو کلاسیکل تھیریز دوسری ہیں ان کے بارے میں کیا ڈفرینس آتا ہے. جس طرح یعنی کہ میں نے پہلے اوپر بتایا کہ جنرل اسٹیٹ اگر دیکھی جائے جنرل اسٹیٹمنٹ اسٹیٹ کے بارے میں، تو وہ اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے رہی ہے. جس طرح ایرسٹوٹل جو ہے وہ اسٹیٹ کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ریاست جو ہوتی ہے وہ لوگوں کی زندگی کے بھلے کے لیے وجود میں آتی ہے اور اس کو زندہ یعنی کہ اس نے ہمیشہ لوگوں کا بھلا ہی کرنا ہوتا ہے اور یعنی کہ کنٹینیوسلی وہ لوگوں کے بھلے کے لیے ہی ایگزسٹ بھی کی جاتی ہے. مطلب اسٹیٹ کیم ان ٹو برتھ فار دی سیک آف لائف اینڈ اسٹیٹ کنٹینیوز ٹو ایگزسٹ فار دی سیک آف گڈ لائف. کارل مارکس مزید اسٹیٹ کے اندر کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو پریویلیج کلاس ہوتی ہے یعنی کہ جو کیپٹلسٹ ہیں جو کہ حکومت کر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ آرمڈ فورسز بھی ہوتی ہیں جو ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. کچھ تو نہیں کہہ سکتے بلکہ جو آرمڈ فورسز کا کنٹرول ہے وہی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کیونکہ جب اسٹیٹ کے اندر وہ ریپرزینٹیو ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ جو آرمڈ فورسز کا کنٹرول ہے وہ بھی انہی کے ہاتھ میں ہوگا. لہٰذا کارل مارکس یہاں پر اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ جو کیپٹلسٹ ہیں، کیپٹلسٹ جو کلاس ہے وہ ایک پریویلیج کلاس ہے، وہی یعنی کہ پریویلیج کلاس ہے. پریویلیج یعنی کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسائشوں والا، مطلب جس کو سکون دیا جائے، جس کو آسائشیں دی جائیں. جس طرح ایک پاکستان کا جو صدر ہوتا ہے اس کو کافی زیادہ پریویلیجز دی جاتی ہیں، مطلب اس کو گورنمنٹ کی طرف سے رہائش دی جاتی ہے، سیکیورٹی دی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے مطلب یہ ایک پریویلیج کے طور پر دیکھی جاتی ہیں. لہٰذا یہ جو پریویلیج کلاس ہوگی جس کو اس نے کیپٹلسٹ کا نام دیا ہے، ان کے پاس آرمڈ فورسز بھی ہوں گی. ان آرمڈ فورسز کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ جتنے بھی یعنی کہ انسٹیٹیوشنز ہوں گے، مطلب ان آرمڈ فورسز کا اور اس کے علاوہ دوسرے جو ریپریسو انسٹیٹیوشن جس طرح جیل وغیرہ ہوتی ہیں، ان تمام کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک تو ان کیپٹلسٹ سوسائٹی کے جو پریویلیجز ہیں ان کو مینٹین رکھا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. یعنی کہ پریویلیج کلاس جو ہے جس کو کیپٹلسٹ سوسائٹی کا اس نے نام دیا ہے یا کیپٹلسٹ کلاس کا اس نے اس کو نام دیا ہے، ایک تو جو آرمڈ فورسز ہیں ان کے پریویلیجز کو مینٹین بھی کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے انٹرسٹ کو وہ پروٹیکٹ بھی کرتی ہیں. کارل مارکس مزید آگے کہتا ہے کہ یہ جو ڈر اور انٹیمیڈیشن جو رولنگ کلاس نے بنایا ہوا ہے دوسرے لوگوں کے اوپر، یہ اتنا زیادہ ہے کہ ان لوگوں کی یعنی کہ جو مطلب لوگ ان کے نیچے ہیں، میجارٹی آف پیپل ہیں، جو ورکرز ہیں، جو ڈیلی ویج ارنرز ہیں، کہ ان کو کرش کرنے کے لیے، ان کے انڈیپینڈنٹ کو ان کے مطلب سپریس کرنے کے لیے، ریپریس کرنے کے لیے ان ڈر اور ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے. کارل مارکس مزید آگے یعنی کہ اسٹیٹڈ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ ریکارڈڈ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ ریاست جب بھی بنی ہے وہ ہمیشہ کیپٹلسٹ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہی بنی ہے یا ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہی بنی ہے. اور یہ پروٹیکٹ ان کا تب حاصل ہوتا ہے جب وہ ایکسپلائٹ اور سپریس کرتے ہیں عام لیبرز کو. لہٰذا مطلب ماڈرن کیپٹلسٹ سوسائٹی یا ماڈرن کیپٹلسٹ اسٹیٹ کے اندر جتنے بھی قوانین وغیرہ ہیں ان کو اس طریقے سے یا اس فیشن کے ساتھ ان کو فریم کیا جاتا ہے کہ اس بات میں فرق کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ جو ورکرز ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کے خلاف ریوالٹ لا ہی نہیں سکتے.
مطلب جو آج جدید کیپٹل اسٹیٹ جن کو یا مطلب جو کیپٹل اسٹیٹ ہیں جن کو کارل مارکس نے کرٹیسائز کیا، وہ کہتا ہے کہ ان کے اصول و قوانین اس طرح سے تشکیل دیے جاتے ہیں کہ جو ورکر کلاس ہوتی ہے وہ ان کے خلاف ریولیوشن لا ہی نہیں سکتی ہے، مطلب اتنی زیادہ ان کے لیے یہ مشکلات جو ہے وہ کھڑی کر دیتے ہیں۔ پھر آگے کارل مارکس جو ہے آن دی کلاس لیس سوسائٹی کے اوپر وہ کیا اپنے ویوز دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک ایک ایسی سوسائٹی یا ایسی اسٹیٹ ہونی چاہیے جو کلاس لیس اسٹیٹ یا کلاس لیس سوسائٹی ہو۔ کارل مارکس کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا حل یہی ہے کہ اگر آپ کیپیٹلسٹ کے سپریس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو کسی بھی اسٹیٹ کو نہیں رکھنا ہوگا، دیر مسٹ ناٹ بی اینی اسٹیٹ۔ لہٰذا اس لحاظ سے دا کمپلیٹ وکٹری آف پرولیٹیریٹ، وہ کہتا ہے کہ جب بلڈی ریولیوشن آ جائے گا، مطلب ریولیوشن لانے کے بعد، بلڈی ریولیوشن لانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی جو مطلب پرولیٹیریٹس ہوں گے وہ ڈومینیٹ کر جائیں گے، ان کی جیت ہو جائے گی کیپٹلسٹ کے بعد۔ اس کے بعد جتنی بھی کلاس ڈسٹنکشن ہے، مطلب جتنی بھی امتیازی ہے، مطلب پرولیٹیریٹ کیا ہے یا کیپٹلسٹ کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا کمیونسٹ سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پر اس کی وکٹری ہو جائے گی بلڈی ریولیوشن آنے کے بعد۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی مطلب ارسٹوکریٹک کلاسز ہیں یا کیپٹلسٹ کلاسز ہیں ان کو سپریس کر کے ان کو ختم کر دیا جائے گا، ان کو ایبالش کر دیا جائے گا، اور پھر جو ایک نئی سوسائٹی بنے گی اس میں تمام انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ بھی نئے بنائے جائیں گے، جس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی پروڈکشن کی پرابلم نہیں فیس کرنی پڑے گی۔ پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن یہ مکمل کنٹرول ہوگا اس کے اوپر اسٹیٹ کا، نہ کہ کسی کیپیٹلسٹ کلاس یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی کلاس جو ہے وہ سسٹم آف پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن کے اوپر کنٹرول اپنا نہیں رکھے گی۔ اور جب ان تمام قسم کی سوسائٹیز کا یا ان تمام قسم کے ڈسٹنکشنز کا سوسائٹی سے ڈس اپیئر ہو جائیں گی تو پھر جو کلاس سٹرگل کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور یوں جو سوسائٹی ہے وہ ایک اسٹیٹ لیس سوسائٹی بن جائے گی یا کلاس لیس سوسائٹی جو ہے وہ بن جائے گی۔ اس چیز کو جو ہے وہ فروغ دیتا ہے کارل مارکس کی یہ چیز ہونی چاہیے۔ جی اب آتا ہے اس کے اوپر کچھ کرٹیسزم کہ مطلب جو کارل مارکس نے تھیوری آف اسٹیٹ ریپریزنٹ کی ہے، دراصل اس کے یہ تھیوری آف اسٹیٹ صحیح طرح سے اس نے ریپریزنٹ اس کو نہیں کیا۔ نمبر 1 کے اوپر جو اس کے اوپر تنقید یا اعتراض لگتا ہے وہ یہ کہ کارل مارکس کی جو تھیوری آف اسٹیٹ ہے وہ اگینسٹ ہے کلاسیکل تھیوری آف اسٹیٹ کے۔ مطلب کلاسیکل تھیوری جو ایک جنرل تھیوری کسی بھی اسٹیٹ کے بارے میں کہی جاتی ہے، کارل مارکس کی تھیوری اس یعنی کہ کلاسیکل تھیوری کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ کلاسیکل تھیوری جو ہے وہ بات کرتی ہے کہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ فار دی گڈ آف کمیونٹی کے لیے ایگزسٹ کرتی ہے۔ مطلب جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس نے ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی اچھائی کے لیے، ان کی ایکویلٹی کے لیے، ان کی جسٹس کے لیے، ان کے رائٹس کے لیے، ان کی لبرٹی کے لیے اور ان کے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے جو ہے اسٹیٹ ایگزسٹ کرتی ہے۔ لیکن کارل مارکس کیا کہتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ کسی کام کی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر کیونکہ وہاں پر کیپٹلسٹ کی حکومت ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ بیان کرتی ہے کہ کارل مارکس کی جو جو اس نے اسٹیٹ کی تعریف بیان کی ہے وہ کلاسیکل تھیوری آف اسٹیٹ سے بالکل جدا ہے اور اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں رکھتی۔ پھر نمبر 2 کے اوپر جو اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کارل مارکس ویوز ڈو ناٹ ایکسپلین دا ایگزیکٹ اینڈ کریکٹ نیچر آف دی اسٹیٹ، کہ کارل مارکس کے ویوز کے مطابق اس نے جو مطلب اسٹیٹ کی ایگزیکٹ اور اس کی جو کریکٹ نیچر ہوتی ہے وہ اس نے ڈیفائن نہیں کی ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو موسٹلی مڈ لیول جو کنگز تھے یا جو شہنشاہ تھے، مثال کے طور پر کہ جس وقت جہاں پر مغلوں کی حکومت تھی یا برطانیہ کے اندر ملکہ کی وغیرہ کی حکومت تھی، تو اس وقت کے جو ایمپیررز ہیں، جو کنگز ہیں، انہوں نے اسٹرانگلی طور پر کارل مارکس کی تھیوری کو ریجیکٹ کیا ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کسی ایک اکانومک کلاس کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہیں، بلکہ وہ ریپریزنٹیٹیو ہیں پوری کی پوری سوسائٹی کے، پوری کی پوری کلاس کے، اپنی پوری اسٹیٹ کے وہ ریپریزنٹیٹیو ہیں، اور ان کو صرف ایک اکانومک کلاس کا ریپریزنٹ قرار دینا یہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ نمبر 3 کے اوپر جو تنقید کی جاتی ہے وہ یہ کہ کارل مارکس کی جو تھیوری ہے یہ مطلب اس نے جو اسٹیٹ والی تھیوری اس نے بیان کی ہے
یہ صرف اپلیکیبل تھی آن دی فرسٹ ہاف آف 19th سینچری، مطلب 19ویں صدی کے پہلے ہاف تک یہ اپلیکیبل تھی، لیکن آج کے دور کے اندر آج 20ویں صدی میں یہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ یہ تھیری جو ہے یہ مکمل طور پر امپریکٹیسیبل ہے، کیونکہ آج کے دور کے اندر جو ڈیموکریٹک کی راہ ہے، جس طرح پاکستان کا، انڈیا کا، یا برطانیہ، فرانس یا امریکہ جیسے ممالک کے اندر جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے وہ مطلب مکمل طور پر کسی بھی قسم کی رولنگ کلاس کو پروموٹ نہیں کرتی، بلکہ وہ ایک پوری ایک اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور وہ فار دی گڈ آف آل سوسائٹی کے لیے کام کرتی ہے، کیونکہ آج کی جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے وہ تمام کلاسز کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اگر اس میں کسی ایک کلاس کو سپریس کیا جا رہا ہے تو باقاعدہ طور پر اس کو پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے، اس کو اپنا ویوز دینے کا حق ہے، اور وہ اس چیز کو، یعنی کہ اگر کوئی گورنمنٹ جو ہے جو کہ مطلب لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، وہ اگر لوگوں کے مطابق پوری کلاس کو ریپرزینٹ نہیں کر پا رہی تو اگلے آنے والے الیکشنز میں اس کو چینج کیا جا سکتا ہے، ریولیوشن جو ہے وہ تھوڑے ہی وقت میں لایا جا سکتا ہے۔ تو آج کے دور میں اس طرح کی بات کرنا کہ مطلب جو ایسی اسٹیٹ جو کارل مارکس نے بیان کی یہ ایگزسٹ کرتی ہے، تو یہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ پھر نمبر 4 کے اوپر جو کارل مارکس یہ کہتا ہے کہ ریولیوشن جو ہوتا ہے اسٹیٹ کے اندر، اگر وہ ریولیوشن آپ لانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو مکمل طور پر بلڈی ریولیوشن کے ذریعے آپ کو لانا پڑے گا۔ وہ مطلب کارل مارکس یہ کہتا ہے کہ آپ پیسفل وے کے تحت آپ کبھی بھی ریولیوشن نہیں لا سکتے، بلکہ آپ کو وائلنٹ، اگریسیو اور بلڈی ریولیوشن جو ہے وہ لانا پڑے گا، تب جا کر آپ کا ریولیوشن جو ہے وہ مانا جائے گا۔ لیکن آج کے دور کے اندر اگر ریولیوشن لانا چاہے کوئی، یعنی کہ کوئی بھی اسٹیٹ کے اندر کوئی ریولیوشن آنا چاہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاسبل ہے کہ بنا کسی وائلنس اور بنا کسی سول وار کے ریولیوشن جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے، جس کی مثال ہمیں ملتی ہے فروری 1979 کے اندر جب ایران کے اندر ریولیوشن آیا تھا۔ تو یہ ایک ایسا ریولیوشن تھا جس میں بہت کم جانی نقصان ہوا تھا، بس گنے چنے چند لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے، لیکن بہت امن کے ساتھ جو ہے یہ ریولیوشن آ گیا تھا، اور یہ آج بھی قائم ہے۔ پھر نمبر 5 کے اوپر جو ہے کارل مارکس کا جو کانسیپٹ ہے کہ دیر از نو کلاس سٹرگل، مطلب کلاس سٹرگل کا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے، اور کلاس لیس اسٹیٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ چیز بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ریالٹی کے اندر کلاس سٹرگل ہمیشہ رہے گی، اور یہ ایک نہ ختم ہونے والی چیز ہے، کیونکہ سوسائٹی کے اندر آپ کلاسز کو اینڈ نہیں کر سکتے، آپ کلاسز کا ڈفرینس جو ہے وہ ہمیشہ ایگزسٹ کرے گا، اور یہ ایک نہ ختم ہونے والی چیز ہے جس کو کارل مارکس کہتا ہے کہ یہ ختم ہو کر کلاس لیس اسٹیٹ جو ہے وہ بننی چاہیے۔ تو یہ اس کے اوپر کچھ کرٹیسزم تھا، تو انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کلاس سٹرگل کیا ہے۔ آج کے لیے تو انشاءاللہ السلام علیکم۔